رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم استاذ اکرام اور میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنا تقریر اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مدید قوت کے متقا نداری مصر غیر فریاد رس تو ہے افسیان را خطا بخش و بخش نگہدار مارا ہی ذرائی دتا خطا در گزار و ثواب نما۔ محترم استاد اکرام، پیمائے طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام ہے اور سکھ سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ سچی دل سے اس کلمہ کو پڑھ لے جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ سامعین گرامی، پہلے حصے میں اگر 4 لفظ ہیں ان میں پوری دل کی ترجمانی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کے نتیجے میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دیتے رہے اور اپنی قوم ملت اسی کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے 950 سال اسی کلمے کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، داؤد علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ اور سب سے آخر میرے محبوب پیغمبر شفیع قمصر شفیع مشر شاہ امت کے تاجدار میرے اور آپ کا سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا گواہی دو تو کامیاب ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے۔ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حسن و ناصر نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ اور غرض